واعظ خوش الحان فضیلت الشیخ محترم جناب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، امیر مرکزی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کو کہ وہ منتظرین عوام کے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائے۔ جناب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لک یا من هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على رسولنا جميلا خليلا اسمه أحمد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد ونشهد أن من هو سعد الورى قيد كخلق بقيادة النبوة ورسالات ربنا لم يسبق إليها التي لم يسبق إليها أحد محمودا مبعوثا مطلوبا من الخلق لكل أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
عزیزان محترم، بزرگوں، بھائیوں، معاذ مخلص مسلم ساتھیوں، السلام علیکم۔ جو قوم بھی اس دنیا دے اندر آباد تے دلشاد رہندی ہے، اس دا قانون اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ بیان کیتا ہے۔ خاص طور سے مسلمان قوم واسطے اللہ رب العزت نے قانون پیش فرمایا ہے کہ ہر قوم، ہر امت اس دی آبادی دا قانون اور ضابطہ ہے ادب رسول۔ اللہ دے رسول پاک دا جس امت اور قوم دے اندر ادب موجود رہے وہ قوم آباد رہتی۔ جدو امت اور قوم دی اکثریت اللہ دے پاک پیغمبر دے ادب دے خلاف زندگی گزارے، وہ قوم اور امت بہت جلد تباہ سے برباد ہو گئی۔ اس دی تباہی دے مختلف عنوان ہوندے اللہ دے دربار وچ۔ وہ قوم دی اکثر نفری بھوک دا شکار ہو جاتی ہے، یا دکھاں دے گھمر تے چکر چ پھس جاتی ہے، یا ہر بندہ دوسرے بندے دی جان دا دشمن ہو جاتا ہے۔ زندگی دے ہر شعبے وچ اتفاق دی بجائے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان دی قیمت تے قدر قطن نہیں رہندی۔ اس قسم دے مختلف عنوان اس قوم دے اتے عذاب دے آندے جس قوم دے اندر اپنے پیغمبر دا ادب نہ رہ جاوے۔ کئی حصوں وچ ایسی امت بٹ جاندی ہے، سکون تے اطمینان تے چین دی زندگی دا فقدان ہو جاتا ہے۔ ہر متنفس حیرانی، سرگردانی، پریشانی، بے ایمانی دا پیکر بن جاتا ہے۔ وہ انسان جڑا متفکر ہوئے، فکر اسلام دا رکھتا ہوئے، وہ اپنے آپ کھانا شروع کر دیتا ہے، بجائے ترقی دے تنزل ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم دے عنواناں نال اللہ عذاب بھیجدا ہے اس قوم تے جس قوم دی اکثر نفری پیغمبر دا ادب چھوڑ دے۔ اگر اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے تو اس وقت اے آخری پیغمبر دی امت کوئی اس قسم دے حالات کو دو چار ہے۔ امن موجود نہیں، سکون دی زندگی نصیب نہیں، بندے دی قیمت ختم ہے، بندہ بندے نو کھان دیا
تیاریاں کر رہا ہے. حیا تے شرم دا دیوالیہ نکل چکا ہے. بے حیائی کا نام ایک پوزیشن رکھ دیتا گیا. قرآن مقدس دے جڑے اصل قانون ہیں انہوں تبدیل کرن دیاں سازشاں ہو رہی ہیں. حدود اسلامی نو پیروں تلے روندیا جا رہا ہے تے پامال کیتا جا رہا ہے. تے سب کچھ مسلمان قوم کر رہی ہے. حتیٰ کہ مردہ انسان دی قبر دی مٹی دا بھی ادب موجود ہے. کسی پیر فقیر دے دربار دے نجس حیوان دی ٹٹی دے ذرات پہ انہوں دا ادب بھی موجود ہے. پیر قسم دے لوگاں دی تھکاں تے پیشاب دے قطریاں دا ادب بھی لوگ کر رہے ہیں. نہیں ادب تو محمد الرسول اللہ دا ادب کوئی نہیں. اس واسطے جتنے دکھ، جتنے امتحانات، جتنیاں پریشانیاں، جتنیاں مصیبتاں اس قوم دوتے آمن، انہاں سب دا اصل مبدا یہ ہے کہ اس امت وچ ادب محمد کریم نہیں رہ گیا، بلکہ ادب دا نام بے ادبی تے بے ادبی دا نام ادب رکھ دیتا گیا ہے. ہر آئے دن دیکھ رہے ہو. پھر سب تو بڑا، سب تو زیادہ غم اس بات کا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی دا سد باب کرن واسطے ذمہ وار طبقہ علماء تے پیراں دا بجائے اس دے کہ بے ادبی ختم کرن دیاں او تجویزاں قرآن و سنت دیاں پیش کریں، الٹا خود وہ بدعات میں شریک ہو رہے ہیں. اے اللہ کے غضب نو اور بھی زیادہ دعوت ہے. بعض بے سوچ لوگ بڑے خوش ہیں کہ ساری چادر چار دیواری تو موجود ہے، پئی محفوظ ہے، مگر وہ اتنے احمق تے ابلہ تے بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نتائج تے نظر نہیں. جدو اللہ پاک دا عذاب آوے اس وقت گناہگار بھی بگڑے رگڑے جاندے تے بے گناہ انہوں تو پہلے رگڑے جاندے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا رسول پاک کو انہلک وفینا الصالحون، جدا قوم دے وچ کئی صالح تے نیک بندے بھی ہونے تو بھی اللہ کا عذاب آسی یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام فرمائے اذا کثر الخبث، جدا پلیتیاں کرن والے ڈھیر ہوئے نا تو تھوڑے بندیاں دی نیکی نو اللہ نہیں ویکھنا، انہاں دا رگڑے وچ نکل سے. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر دن قیامت دے ہر کوئی اپنی نیت دے سر تے بدلا پے سی. جڑے لوگ اتنے احمق تے ابلہ ہیں جنہوں یہ سوچ نہیں کہ سارے نال کی ہونا چاہتا ہے، چلو اصل تو خوش آئے نا رگڑی دے پہن تو فلانے مسلمان فلاں فلاں فلاں، رزق کی فراوانی بھی میرے پاس ہے، اس میں کوئی غم نہیں، کوئی ٹس تو مس نہیں. وہ اللہ کے کاغذات کے اندر دیوس لکھا جاتا ہے تو بے غیرت لکھا جاتا ہے. جس نو اللہ دے پاک پیغمبر دے ادب دا احترام تے عزت نہیں اور ڈنگرا طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی احساس نہیں اس دے دل دے اندر، قوم کی اصلاح دا فکر نہیں، اپنی دکان چمکاون دا فکر ہے،
بیان کرتا ہے تقریر کرتا ہے تو لچھے دار کرتا ہے جہد واہ واہ ہوئے جہے دین کے مسائل جنہ وجہ کو پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کی جا رہی ہے انہوں کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ایسا شخص اللہ کے کاغذوں میں دلہ دیوس تے بے غیرت کہ دیوس آدمی تے جتنا اللہ کا قہر عاشق ہے اتنا اور کسی سے بھی نہیں. کوئی مفکر کوئی متفکر آدمی آج دنیا ہوئے لکھاں چ کوئی ایک جنہ کی وجہ تو کائنات اجے تھوڑی موجود ہے ورنہ تیرے سارے مسلمانوں کی اکثر نفرے انہوں ہر چیز کا سوچ ہے مگر ادب محمد الرسول اللہ کا سوچ تے فکر قتل کوئی بلکہ جڑے لوگ بے ادبی کر رہے ہیں پیغمبر دے ادب دے خلاف رات دن خوشیاں منا رہے ہیں جشن کی شکل وچ میلاداں دی شکل وچ کھاون پیون دی شکل وچ 11-12 دی شکل وچ کتنا مردود ہے وہ بندہ جڑا خود دعوے دار ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا ادب کر رہا مگر اس کے باوجود انہوں کی بدتمیزی دے نال جا کے شریک ہو کے زندگی گزار رہا ہے. یہ لوگوں کی تھوڑ تے کمی بھی کوئی نہیں اج. اللہ مسلمان قوم نو احساس دے تاکہ اپنی قسمت نو خود بدلے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ پاک کا قانون ہے نولے ہی ما تولا جیدے تا منہ ہویا اسا پوچھن تاری کنڈ تے سٹ کے انہوں نے ٹھیکا دے دے بنا. خود احساس اگر قوم نو نہ آئے بلکہ قوم نو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر دا ادب ہے کہڑی چیز نہ کہ تمہیں کسی مولوی دسیا جلے خود آپ نے ادب کرنا چاہتا محمد الرسول اللہ تمہیں ہوگا کیون دسے. اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں سب تو زیادہ زور دیتا ہے تو ادب محمد الرسول اللہ سے دیتا ہے. اپنے ادب بھی سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب بھی سکھائے پر اپنے آداب سکھاون کے اتنا زور نہیں دیتا جتنا زور ادب محمد مصطفیٰ سے دیتا. وہ آداب اج جڑے قرآن سکھائے اج اس امت میں اس قوم کے افراد میں موجود کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر کی زندگی کچھ ہے اس امت کا انداز زندگی کچھ اور ہے. اللہ کی توفیق نال سن سو قرآن پاک کے انداز کا تارا دل یقین کر سی کہ سارے اندر ایمان کی حالت موجود کوئی نہیں. سب تو زیادہ ترا غم یہ ہے کہ ادب کا نام بے ادبی رکھ دیتا گیا ہے. بے ادبی کا نام ادب رکھ دیتا گیا ہے اور اس بے ادبی کے اتنے ساری مشینری تے پوری لیبر کم کر رہی ہے کہ کوئی انہوں روک ٹوک کرنے والا جدو مسلمان روک نہیں سکتا پھر بادشاہی کر کے خود انہوں کے نال شریک ہو جاتا ہے. جا کے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر دونوں ادب سکھائے. کیوں؟ ادب کے سر تے بھی انسان دا ادب رہتا ہے. جڑے انسان دے دل دماغ دے اندر اللہ کے پاک پیغمبر دا ادب نہ رہ جائے وہ قوم پنپدی نہیں ترقی نہیں کر سکتی. ہر آئے دن زبو حالی دا شکار ہو سی. ہر آئے دن ذلت دا منہ دیکھ سی. ہر آئے دن بے چینی کی زندگی ہو سی. کدے سکھ دا سانس نہیں لے سکتی وہ قوم جنہ دے دل دے اندر دعوی اسلام دا ہے مگر ادب محمد الرسول اللہ موجود نہیں.
تو جاگتے بیٹھے ہو. ایک تو یہ مصیبت جڑی ہے نا لگی، کئی بندے بالکل اندھیرے کو فائدہ اٹھا کے تے نیند کی پھر تو نظر نہیں آتا. وہ بندہ سوٹا چاہ کے تے اس کو سیدھا کرے چلے تا بھی کام بگڑ گا. آپ کو حیا علم نہیں آتا میں سیدھا آکھی لگے کر ایک پاسے اتنے جو ہوئے سائل تھے چلو جڑا کچھ کرتے رہے. کمال ہے سانو وچیندے بھی ہیں تے چڑھائندے ہی رہا. اللہ اللہ قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے بیچاری، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. آج والے تقریر کر رہے ہوئی ہے نا کہ روشنی ختم ہو جائے تو کیا دیں آج جی علامہ صاحب شروع رہو یہ سمجھے گا یہ مولوی کو ڈگا ہے جڑا خوب اتنے جوتا کھلا شروع رہو آخر لیکن کو فجر کو نظر کا شنا میں تو شروع کہہ رہو. کوئی بازی تے کوئی حرکت ہی کائی نہیں جی اسلام کے تقدس والے ہوئے. جتنا زور اللہ پاک نے ادب محمد الرسول اللہ تے سکھایا ہے اتنا زور اور کسی چیز سے نہیں. حتیٰ کہ حیثیت عرفی آپ کی اتنی بلند ہے. ایک لفظ جو محمد مصطفیٰ کی زبان مقدس جو نکلے آئے اس لفظ کی تھار تے کوئی اور لفظ نیک نیتی نال کہیں چ رکھے آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا 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 اور بھاوے جہنم میں جاتا ہے میرا واسطہ کوئی نہیں. لفظ وہ بول جڑا میری زبان میں نکلے کہ جڑا پورا اللہ کے رسول دی کلام نو بدل دینا ہے، اللہ کے رسول کریم دے تقدس نو پامال کر دینا ہے. موت نو حیات آخدا تے حیات نو بولو تو کو مر گیا جی بولے گا کیوں نہیں. جڑا اتنا پلیت ہے پیغمبر بھی موت نو آتا ہے حیات ہے تے حیات نو آتا ہے موت ہے. جڑا اتنی تبدیلی کرتا ہے پھر یہ جو بندے نو برداشت کرنا وہ میل جوڑ رکھنا انہوں بھاجیاں جانیاں رکھنیاں انہوں رشتہ داری کرنا ہے کہ دلے کا ہی کام ہے مسلمان کا کام نہیں. اللہ نے کتنا زور دیتا ہے. اللہ کے پاک رسول ایک موقع تے فرماتے ہیں فین ابئی ابن کعب کتنے ہیں. حضرت ابئی ابن کعب اس وقت نماز پڑھ رہے کی پڑھ رہے نماز یا آواز کرنا تے گیا پیروں تلو زمین نکل گئی یا اللہ میرا دو پڑا دے سر پھس گیا ادو تیری نماز ادو محمد دی آواز جی میں تیری نماز نال نبھاواں تو محمد دی آواز کدام دی تے کنڈ ہوندی جی محمد کریم دی آواز درویاں تو تیری نماز ٹوٹدی. میں مر گیا جیندا جاگدا این نماز دی ہاتھ وچ تے مینوں محمد رسول اللہ نے آواز دے دیتی. گل سمجھ آتی کوئی ہوں اتنے مقابلہ ہو سی ادب کا معلوم ہو سی کہ اللہ نے اتنا اپنے ادب تے زور نہیں دیتا جتنا محمد کے ادب تے زور دیتا. ابائی کتنے گیا آواز آئی صحابی کا دل دھڑکن لگ گیا جلدی جلدی نماز ختم کر کے ترکھا کر کے نماز ختم کی تاکہ اللہ بھی ناراض نہ ہوئے کہ جلدی جلدی محمد کریم کی خدمت جاواں آپ بھی ناراض نہ ہو. جلدی جلدی آیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فین کونتا کتنے آئے آخر کون تو پھر سلام
یا رسول اللہ میں نماز دی آٹھ وچ کھلا ہوں جڑے ویلے تساں آواز دیتی تے میں جلدی جلدی مکاون کی کوشش کی تے میں آ گیا حاضر ہو گیا لبیک حضرت جی میں حاضر ہو گیا یہ اکھی نوٹ کے سنتا گا سوتا نہیں یہ سمجھ جن نہیں ہاں یہ سمجھا نہیں اللہ دے پاک کو عمل فرمانے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یہ دیر کر کے ابیا تاثر اللہ کے پہ آنکھ نہیں آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول او ایماندارو میرا آنکھا نہیں منیا کرو جی جی کر کے میری گل نو قبول کیتا کرو ہر ویلے کرو لیکن جدا میرا رسول تینوں سڈ مارے انہوں اج قبول کرنا کہ نماز توڑنی پوے تو توڑ دیتی کرو پر محمد نو کڈ کرن دی اجازت کوئی نہیں وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ مطلب کیا میری عبادت چھوڑ دیتی کرو تے کوڑ کے بھی نہ چھوڑی کرو خوش ہو کے چھوڑی کرو ایک ہوتا نا بندہ کڑتا ہے کہ یار کی کریے ہوں چھوڑنا پڑتا ہے نا میری عبادت نو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ جڑا ہے بندے دے درمیان خود اپنے علم نال لٹکائی رکھدا ہے خبردار میری عبادت چھوڑ بھی دیتی کرو تے خوش ہو کے چھوڑی کرو پر میرے محمد کریم دے ادب دے خلاف ہے کہ وہ سڈ مارے تے تساں اگوں چپ کرتے کھڑے رہو نہ میری عبادت دی قضا مت نہیں دے سکتے ہو محمد کریم دے آواز دی قضا ہو گئی تو پیچھے قضا ہو سکتی کہ سمجھ آتی پئی یا اللہ اتنا ادب تو اپنے پیغمبر کا سکھایا ہے کہ کوئی وجہ بھی ہے کوئی تھوڑی رشتے داری ہے آپس تو رشتے تو پا کے ساکا تے سنگیا کو پا کے اللہ فرماتا لے ایک زندگی کا میں تمہیں دیتی ہے کہ تے مردہ جسم دے اندر میں روح پایا ہے پر دوئی زندگی تمہیں میرے محمد دیتی ہے مردے تے روح میں اللہ دی توحید نو پا دیتا اس واسطے وہ زندگی تو وقت ہی مک وی ہے جی میں دیتی ہے جیڑی زندگی محمد دیتی ہے یہ موقع ویسے نہیں آتی کوئی سمجھ آئیے ہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آکھے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ لوگوں فتبعونی میرے پیچھے چلو لوگوں میں جو کچھ کراں جویں آکھاں جویں عمل کراں تساں او دے پیچھے چلو صلو کما رأیتمونی اصلی
انہیں کرو جی میں کرا کہ بندہ کہ نہیں میں اونج تو نہیں کرنا، میں جشن عید میلاد النبی مناونا، ریوڑیاں کھاونیاں، پکوڑے کھاونے، مٹھائیاں تے جلیبیاں کھاونیاں تے نہ کرنا محمد رسول اللہ کا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا حال ہے بے 14 دن گھر دے وچ چولہے چ اگ نہیں بلدی تے تاں وی اللہ دا شکر کردا ہے۔ یہ سڑکاں تے اللہ دے نبی نو بھنڈ کے بدنام کر کے یہ کھاندا کھاندا رجدا ہی نہیں، کمال ہے بھائی خرچہ بھی اوڑی تو رج ویندا، یہ کھاندا رجدا ہی نہیں۔ ہسدے ہو تمہیں حیا نہیں آتا، یہ کھیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ادب دیکھو کتنا اونچا لائے گیا اللہ پاک اس نے۔ اتھائی بس نہیں کی تھی اللہ کے پیغمبر نے، یہ معلوم ہوتا ہے سودا ہو گیا ہے خدا کا تے خدا کے رسول کا۔ اللہ فرماندا ہے میں تیری بے ادبی برداشت نہیں کریں گا، تو میری بے ادبی برداشت نہ کر، یہ سودا پکا ہے۔ تے پھر اللہ فرماندا ہے تیرا ادب سکھاون والا بھی قرآن، میرا ادب سکھاون والا بھی قرآن، لہذا میں قرآن دا ادب بھی تینوں بیان کر دینا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول دا سودا ہو گیا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر دی ولادت ہوئی ہے 9 ربیع الاول، وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول۔ ایمان نال دسو مار کے الٹ پلٹ کر چھوڑیے کہ نہیں کر چھوڑیے؟ ایک نقطہ نہیں ادب پیغمبر دا صحیح لام رہن دیتا ہے اس امت کے بندے نے۔ ٹھیک ہے ایسا سمجھے نہیں آ کہ مسلمان ہے، تو بھی مسلمان ہے، میں بھی سارے، مگر مسلمان ہیں مسلمان نہیں، بڑا فرق ہے زمین آسمان۔ یہ صرف ایک اسلام کا موصل بنایا ہوا ہے، ورنہ اسلام کا تا ہے کہ سلامتی ہوگی، سلامتی تا ہے کہ تیرے وجود ہے کہ محمد کا ادب ہوگی صلی اللہ علیہ۔ کمال یار محمد پاک دے آمن نال 45 پیڑھی نو رنگ لگ گیا، اس امت کے رنگ الٹا چڑھیا ہے، پٹھا چڑھیا ہے، صحیح رنگ کیوں نہیں چڑھیا؟ کم ابن قد اللہ ببن لہو شرفا، کم ابن قد اللہ ببن لہو شرفا، کما اللہ برسول اللہ ادنانو۔ کتنے پاپ جنہوں نے پتر پیدا ہوئے تو پیو ادنا بھی بوڑ چھوڑے، مگر یہ جا پتر اوکھے ملتے کہ جڑا پیدا ہوئے تے 45 پیڑھی گزری ہوئی نو روشن تے آباد کر دے۔ اے پتر تا عبداللہ دا جایا محمد، کم ابن قد اللہ ببن لہو شرفا، کما اللہ برسول اللہ ادنانو۔ ادنان دا تک جڑی 45 پیڑھی تے سوڑی بندی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں، مضر نو بھی نہیں جانتا، شمیس نو بھی نہیں جانتا، قحط نو بھی نہیں جانتا، عدن نو بھی نہیں جانتا، نظم نو بھی نہیں جانتا، بزم بھی نہیں جانتا، 45 پیڑھیاں کوئی نہیں جانتا، ایک 2 پیڑھیاں بھی نہ جان دے۔ آیا 45 پیڑھی دے چھیکڑ وچ محمد پاک آمدہ گیا تے پچھلی گزری ہوئی بھلی ہوئی 45 پیڑھی نو اللہ نے اج روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کریم فرما دیتا ہے جتنی پیڑھیاں گزریاں ساریاں پاک پاک پیڑھیاں دا ایک لال آیا تا محمد پاک۔ گزری ہوئی پیڑھیاں نو رنگ لگ گیا ہے کہ تے امتی تے رنگ نہیں چڑھیا، کیا وجہ ہے؟ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ
وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَهْدِيهِ صَوْبَانُ. جہے بندے نو محمد کریم دے ادب نال سچی نسبت پیدا تھی ونجے پچھو بندے سر سٹی گئی کھائی گئے ایک ہلا چھوڑو اور پڑھا کرو قسمت دے بارے ہے پڑھا کر تھوڑا جی مارو جی تو مخلوق پئی اللہ من يكن برسول الله نسبته تحفظه الأسود وتهديه صوبان. جہے بندے کو نسبت پیدا تھی ونجے محمد دے نال نسبت پیدا تھی ونجے کی شاید تو امت چ داخل ہے نسبت ہوندی ہے تھوڑا جہا ٹو چین تھی ونجے بندہ محمد دے نال. من يكن برسول الله نسبته تحفظه الأسود وتهديه صوبان. جہے بندے دی نسبت محمد پاک نال رل گئی او اگر جنگل دے شیراں تے سپاں تے اجدہاں تے چیتیاں دے گھوارے چا ونجے اللہ پاک دی ذات دی قسم حسان آتا ہے اور مینوں اللہ اور میٹھے دی قسم میں ذمہ داری نال آکھ رہا جہاں بندہ محمد دے ادب نال نسبت رکھدا ہوئے او اگر جنگلاں دے بھیا بال سارا دے اندر سپاں تے بٹھواں تے شیراں تے اجدہاں دے گھوار وچ آ ونجے مینوں اللہ دی قسم ہے وہ سپ ودے انہاں نوں چٹے دے سن پیراں دے اوتے اور شیر سن اپنی کنڈاں تے چاہ کے انہاں گھراں وچ پہنچاوے. صحابہ کرام ایک باری انہیں جنگل دے اندر انہاں دا بسیرا ہو گیا رات نو جنگل دے ہر درندہ ہر وحشی باہر نکلدا ہے. جماعت دے امیر نو آکھن لگے اے امیر المومنین ہن تے ساریاں بلائیں نکل سن جنگل وچ کے دے ویسو کے کرے سائیں انہاں کیا کہ کرے سائیں انہیں کرے سائیں جی محمد پاک کرے نا. پتہ ہے نا جو محمد دی گل دوتے گل مٹ سی محمد کریم دے عمل دوتے عمل مٹ سی. اللہ کا پیغمبر کچھ کرے تھے یہ کچھ بڑا چھیل چھبتر کرے گا اللہ نے تے مسلمان تو غیرت ہی کدے نہیں آئے کدے کوئی احتجاج کروائے سوال چ کروائے جڑا کم کر رہے ہیں تو کیا محمد الرسول نے اجازت دیتی ہے اس نے پوچھے کو پوچھے تو جی دل چ غیرت ہوگی غیرت تو ہوئے جی کہ اسلام ہوگا تو جی اسلام ہی نہیں ہے دل اندر پوچھے کو. اور میں لاگا نال تو نہیں لڑ سکتا میں یہ کچھ کر سکتا جڑا کچھ کرتا پیا کہ سمجھ آتی کوئی. اچھا سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے مگر محمد الرسول اللہ کی بے ادبی کدے برداشت نہیں کی جا سکتی. امیر صاحب نو آخر لگے ہوں کیا کرے سو جلے رات ہوئیے نماز پڑھ کے تے امیر صاحب نے آخیا کٹھے ہو ونو گول دائرے کے اندر دائرہ بنایا نے باہروں کھلو کے اس لیکا چا چھکیا لیکا چھکر نے بعد کہنا ایوہ الوشوش او جنگل میں چیتے تے شیروں تے اجداؤ نانو من غلامان محمد خیال کر لو سا محمد غلامہ بچوں ہے آپ
اپنی جان تے دے سکنے آئے پر محمد دے ادب دے خلاف برداشت نہیں کریں دے تے ساڈا یقین ہے جڑا محمد کریم دی نصیحت تے عمل چکرے کوئی او دا وال بھی ننگا کرن دی طاقت نہیں رکھدا اسا وارننگ دے رہے آئے جو کچھ کر سکدے ہو کر لگے آئے اسا تا اپنے پیغمبر دے ادب والی تعلیم دے مطابق ہن اکھی نوٹ تے سامنے آئے تواڈے کولوں جڑا کچھ تھیندا ہے کر لگے تو میں ہوں آیا ایمان نہ سوچ کر آیا کیا کیا ایک کھاج کھجے رہے دھیان کرے کدے کہے پیو نو سر ماریا کدے کہے نانے نو کدے کہے بھرویے نو سر ماریا محمد نال نسبت انہوں نے پتہ ہے اگر کسی غیر کا سہارا کریے تو محمد کی بے ادبی ہے اگر محمد رسول اللہ این تلوار کے موقع کے لیے اللہ کا تقدس کیتا ہے اصا جنگل دے وچ رہ کے بھی کسی غیر اللہ کا سہارا نہیں کر سکتے ایک بار پڑھاؤ سچی بیان نا حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کرام نبی کریم فرمایا کہ کھیڈ پونڈ کے سامنے جو آرام کر دنو اللہ دا پاک رسول ایک جہل دے وان دے درخت تلے پیلو والے درخت دے تلے آپ لیٹ گئے تلوار اپنی جڑی اتھے لٹکا کے اتنے کھلا گئے 1400-1500 صحابی ہے کوئی کدا ہی لیٹیا کوئی جتھے جتھے سایہ ملیا ٹھکانا ملے توجہ ہے اللہ کے رسول جلے سمے ہا نا تو اس لیے جڑا ہوا منہ نکل دی آئی وہ دی خوشبو ہوتی آئی جو دے نال دی بہشت کی خوشبو نہیں ہوا چلی کھلی ہوئے آ نہ تے اڑا ہی ونجے ہا ہوا پچھو ٹھیک کھڑے ہاں تو خوشبو دے ہلے نکل دے ہاں کوئی اتفاقی مشرق کھٹا ٹھیک مشرق ایک ہی لکھیا نا ہوا ادو چلی کھلی آئی خوشبو دی اترو پھلے لگے کھلے آن محمد پاک دے منہ مقدس چو وہ آخر لگا اے دنیا دی خوشبو نہیں شک نہیں کہ محمد کدا ہی ستا پیا ہے وہ دی ہوا منہ دی پہ نکل تے اے پیا نیندرے چ اس واسطے بنیا تے اج موقع وڈا ہے اور نیندرے پیو سی تے میں چاہ کے کئی نہ کئی بلا مرے سا تے قتل کر دے سا شاندار 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 کتے آ سنگھدا تے شاندار تے کردیاں آندا آندا دی نظر پے گئے بھئی وان کے درخت تلے ستے پے یہ اگوں آیا تو ڈٹھو جو تلوار اتنے لٹکی کھڑی ہو سکتا کام ڈاٹا بن گیا چپ کر کے پلے پیرا نال تلوار لا لئیوس اللہ دے پاک پیغمبر خوب خراٹے دی زندگی نشاط تے عیش علی پے انہیں آیا سیران دی والے پاسے تلوار چاہ کے دو ہاتھ نال تول کے بھائی تھے سیرے چ مرے ساتھ دو پھاڑیاں ہو گئی سے تلوار اتنا الاری اس تے اتفاقی نبی پاک دی اکھ کھل گئی کیا تھا اور کون بچائی سی تینوں اللہ کے رسول فرمایا اللہ یا اللہ کیتا تلوار آتی اٹھا پھر سیرے ہیٹ کے ٹنگا اٹھتا نبی پاک تلوار چاہ کے کیا ہوں تینوں کون بچائی تھی اچھا سیر دکھتے تلوار ہے مگر وقت بھی تقدسی ہو جائے جو ساڑھے کئی روپے بریندہ یہ ہاتھ لگے محمد رسول اللہ دے ادب پیغمبر دے انجے بارو اندہ شروع کہ ساری کائنات دشمنی واسطے تل جاوے ساری کائنات تے بلڈاور پھیرنے تیار ہے بس بھی یہ سہارا ہوئے تو ایک کل بٹھے اللہ دا ہوئے اور کسے پیر فقیر نہ رہے آئے تو یہ ریوڑیاں کھا کے کہلاتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لسانی تے گتا میں گھول جگ سارا تیری خندہ پیشانی تے میں قربان جانی ہوں میں قربان چنگا پھلا چٹی داڑھی کا جانی ہے خدا نے رن بڑھ گئے ہوئے حیا کر ہوش کر ادب کر محمد الرسول اللہ کا صحابی نبی کریم دا جڑے ویلے لیکا مار کے جنگل والے واشیاں نو تے درندیاں نو وارننگ دے کے آدھا لے مار کا ساں ونیو
دائرے دے باہروں شیر بھی بیٹھے چیتے بھی بیٹھے اجدہا تے سپ بھی بیٹھے اندر تا نہیں آ سکتے باہروں انج بیٹھے جی چوکیدار بیٹھے ہوندے نوں پہرا دے اللہ ذرا برابر بھی فکر کوئی نہیں آیا محمد دے غلاماں دے دل وچ لا یخافون لومۃ لائم دا باپ پڑھی بیٹھے کیوں انہاں دا مطلب ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون سر دی چوٹی تلا کے پیر دی چھنگلی توڑی سارے ایسا کہیں دے حوالے جدا اسے دے حوالے آئیتے کہیں نبی لے دے سوروں پکار دی گنجائش ہوئی کوئی نہیں اس دن سویرے سارے جاندار جنگل دے شیر بے شاہ جنگل دے بادشاہ شیر بھی چیتے بھی اجدہا بھی تے او صوفی بھی سمجھا بیٹھے وہ پڑھا نہیں ہو اے چھوڑ بیٹھے گملاٹ ہو بیٹھا ڈوٹی اکھی میں بیٹھا جی میں کبوتر بلی نو نیچے بیٹھو آخی تک نعرہ تکبیر نہیں اس واسطے میں نے کی کہ تو عادت رکھا اتبور ہو گیا بندہ نعرے لا جاگ بہت نہ لیا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ والا اور امیر صاحب نو آدھن کی کریے ہوتا روانگی دا وقت آ گیا ہے کہ کریے حکم دے امیر صاحب پیر کٹو اپنے دائرے چوں جیڑا صحابی پیر کڈن لگدا ہے بھج کے شیر آویندن چیتے آویندن نانگ آویندن جبھا نال چٹے دے انہاں دے پیروں جڑے ویلے پیرے چوں نکلے رستے دا پتہ کوئی نہیں جو کہڑے رستے چ گھر جاونا ہے شیراں لب لبیاں اپنیاں دبا کے اگوں آ کے کنڈ نوائیے چا صحابی شیراں دی کنڈ تے چڑھ گئے تے شیر اپنے آپ جنگل چ باہر نکل کے جیڑا راہ مدینے دے رویندا اوندا ہی مدینے دے اندر ٹور کے واپس پاولے من یکم برسول اللہ نصرتہ تحفظہ الاسود وتہدی صوبان حیوان جاندار پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم نو قبول کرتا مگر اس اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم نو بگاڑ دیتا اٹھے چھیل چھبتر کرے گا جتنے کھاون پیون کی چیز لگے لوگوں کہتا ہے یہ اس میلاد النبی کے موقع تے جی تساں تھوڑا جہا ایک پائی جتنا خرچ کیتا سارا سال روزی بک سے ہے اندازہ لگاؤ یعنی یہ ایسے وظیفے دس رہے ہیں لوگوں کھاون پیون کے پیچھے تاکہ یہ ہمیشہ مٹی رکھیں تے اساں ہمیشہ جپی رکھاں جنہیں ختم کرنا لیا جناب یہ اتنے سپارے ستے ملک کیتے اور گوا دا جھپک تو کلام کا ہڑپ تو تلام کا تھوڑی کلام نو میں چھپیا تے تھوڑے توام نو میں ہڑپ کر گیا نتیا ہو یہ تگار خدا دی بھری بڑے چ نہیں ہائے ہائے اللہ کے پاک پیغمبر دا ادب کتنے تے تیری سیرت تے کردار کتنے جا رہا تے چلو وہ تو عید کر رہا تیرے وچ غیرت کتنے تو ہی تو تماشا ویکھن وانج کھلونا کہ نہیں کھلونا امام پاکاں دے آکھے جڑے سادے نہ اے تے مسائل بیان نہیں کریں دے دامی والے جڑے چلا انہاں تے ون کے دکھا امام پاکاں دے بڑے مسائل بیان کریں کئی بندے سادے جیسا نو آپ آتے ہیں اگر یہ کدے تو امام حسین علیہ السلام کی گل نہیں سنا ہے آج
اس نے دل سے آتا بندہ کھبے پیر والا کھلا لا لو کہ کٹ کٹ کے نہ بوٹھی دوے پاسے کر دے بے وقوف الو دے پٹھے سمجھتے ہیں کہ اصا امام حسین کا دشمن ہے. حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتنا جتنا چرو اللہ دی توحید دے اندر رہا ہے، جتنا چرو شہادت دے دور میں رہا ہے، سوا محمد دے ادب دے کوئی لفظ اسا منہ چ کڈھے ایک ایک حرکت کی تھی امام عالی مقام حضرت حسین نے تو ادب محمد کے مطابق کی تھی. میرا خیال ہے تھوڑا جا تو سنا ہی چاہیے یہ ڈورے آ وجہ تو بول چپ کر وجہ ہوں اتفاقی آ گیا میں کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا. ہزارہ بھی نفری کے نرخے کے اندر کھلوتا ہے امام حسین. حضرت زینب خیمے دن چھاتی پا پا کے اپنے بھرا کی کنڈ کھلے سجنے دی ادو اپنے نانے دا محمد الرسول اللہ دا روضہ تے قبر یاد پہ آتی ہے پر کیویں خوش وسدے آسے تے کیویں تقدیر نے آ کے بھمر سٹیا. اخرج له کتبا و توامیرا کوفے والے دے اگے تھیلے خط دے انڈیل کے سٹ دیتے ہیں حضرت حسین کہ 945 خط تسا لکھیا تو مینوں سجوایا میں آپ نہیں آ رہا. سارے مکر گئے کہنے لگے سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہیں لکھیا تے کہیں نہیں لکھیا. بلا کر انہوں کی مرضی آئی جو جنگ چھڑ بنی تھائی خاتمہ کر چھڑائیں حسین دا. کہاں پتہ لگتا ہے جو تیرہ کی بھرمار شروع ہو گئی حتیٰ کہ ایک تیر آیا ہے جڑا حضرت حسین دے ہوٹھاں نوں چیر کے جب وچوں نکل کے پار چلا گیا. چھلکا خون دا منہ وچوں لہ کے حضرت متا کر کے اچھال کے ادا اللہم شہد اللہ دیکھ کے جڑا میرا حال ہونا پئی مگر اس کے باوجود اللہ میں بے صبری نہیں کریں گا. بڑے بڑے دکھ میرا نانا محمد نبھا گیا ہے میرے وجود نو لیا لے رہے کر دیتا ونجے تو میں سوا تیرے اور کہیں دی آواز نہیں پسند کرے. اکتا کے وقت یہ سر ساگ دی لوگ تو تلے ڈھے لگ گئے. اس ویلے آخری فکرہ بلندے پہنا دن بے قضا کا رب رضیت اللہ جی تیری قضا ہے تینے میری رضا ہے یہ تیرا فیصلہ ہے تیو میں غریب دا حوصلہ ہے یہ تیری تقدیر ہے تینے میرا ضمیر ہے یہ طرح تیرے تیر میں پتا ہے کہ تو منظوری نہ دے دیتا اس گلے تو تے تیر نہیں آتا جڑے گلے نو چم چم کے محمد کریم ڈر گیا. تیری مرضی تو بغیر تیر نہیں آتا تے جے تیر انجن تو ضمیر شبیر دے انجن یا پٹھے سیدھے جی میں حلوہ ہونے نہیں ماں لائے اس وجود دا ایک ذرہ بھی کسی غیر اللہ کے پاسے مائل نہیں ہو سکتا. میرا نانا جو کہیں نبھا کے گیا ہے یہ نہیں بھی تھوڑی جی پیر دی بو نکلی دیکھا کہ کھاج تجرت ہوئی دیکھے میرے پلے کاشا نہیں رہی فرشتہ دا شالا کھ نہ رہی تے کھلا ہی. سوال ہے کہ 36 تیر لگے وجود سے کہ وقت بھی صدقہ ہی مارے بے قضا کا رب رضید. مائی صاحب جڑے ویلے تمبو دے وچوں اگاں جاتی ماری خاک تے خون دے اندر غلطان ہویا پہ وجود پاک حضرت حسین دا کیا دیے ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول و نسل کا ظالم اور رب قدیر سا تیرے بغیر کہنو سڈن دے آدھی نہیں ایک تینوں سجنا
کیوں جو یہ ادب میرے نانے دا جو ساری زندگی یہ تیرے سجن سے گزار گئے ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول ونسل کا ظاہر میرا نانا تیرے گواہ ٹھایا ہوا ہی او بیٹھتے تیرے گواہ ٹھایا ہوا ہے اور ربا میرے نانے نو میری طرف اطلاع دے چاہ اساڈی تو نہیں تو سنیں دیے نہ پجیں دیے نہ اسا سڑ مار کے راضی ہیں تیرے بغیر کہے نو تو آپ میرا پیغام چا پہنچا آخو محمد پاکا جڑے ہوٹھاں تے ہوٹھ رکھ کے اکھی لوٹ کے نبر کرے گا ہے آج ہوٹھ مٹی دے اندر رب اللہ اللہ حسین کا مقتول و نسل کا ظالم جڑے حسین دے ہوٹھ تے ہوٹھ رکھ کے اکھی لوٹ کے سہس کرے گا آج ہوٹھ دے اتنے تیرے ہوٹھ تک کوئی نہیں مٹی دے ہاتھ چڑے پے نہیں جڑے بوٹے تے باغ لا کے آیا ہوئے اور ساری اگ تیری نسل مکی پئی آئی یہ گل میرے نانے نو آگ چھوڑ میں تو تیرے بغیر کہے نو سڑ نہیں مارنا ایمان نال دس تاری سیرت ہی ہے ہائے ہائے بہت متقی تے پرہیزگار ہوئے نا تھوڑی تکلیف ہوئے تو تویز ضرور بجنے کھیسے اور کافر نو پیچھے کلا ٹھکو ایک ایک سیرت محمد کریم کا تقدس اس میں امت نے کیوں خراب کیتا ہے خدا تے رسول دے آپس سودے نہیں وگار چھوڑیا اس قوم نے اللہ اللہ اگے بھین حسین دی خوش رکھ دی یہ حسین پھرا جو ساتھ ایک یاد اس روزہ نانے دا تقدیر بلایا آپ اور سب سنگتا سنگت چنگی جتھے بھین پھرا دی ٹھاٹھے کھلی کڈ سینے دی نیرن دی اللہ پاک محافظ آپ جے کر نکھڑیا کو جک ڈار وچوں گھٹ دے آ کرلاٹ پر جگر رسول دا ٹکڑا ہاں جت ول ول دل نو ڈاٹ کہ کیا دیے الیک یا رب العالمین اللہ اس کو زیادہ جتنا بھی کرنا ہی کر گن اے زمین بھی تیری ہے شبیر بھی تیرا ہے زمین بھی تیرا ہے ساری زمین بھی تیری ہے جنہیں تیرا نال تو فنگا نال چھلنی کرنا ہی کر لائے اسا تو سارا کچھ تینوں مٹی کھڑے ہیں ساری اپنی کائی شہر اللہ کے پیغمبر دی تعلیم یہ ادب ہے یہ تعلیم دیتی اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے سودا تھے ہوا ہے اللہ کے اللہ کے رسول کے درمیان اللہ کریم فرماتا ہے میں تیرا نہیں میں تیری بے ادبی برداشت نہ کرے سا میرا پیغمبر تو میری بے ادبی بولو شاباش ہے تیری ایک باری ایک صحابی جڑا نواں نواں اسلام آیا ہوا اس آخیا جی میں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی ہو جی میں اللہ تے اللہ دے اصل ہی آنا ہے اللہ تے اللہ دا حبیب آخ اللہ تے پنج تن پاک وسیلہ ہوگی وہ منہ چ نکل گیا جی میں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی ہو گئی نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہ لفظ آخے اللہ کا پیغمبر غصے چ ہو گیا کہ میرے خدا کی بے ادبی ہو گئی میں برداشت اپنے ساتھی ساتھی نال سڑ کے آخیا اجال تبھی اللہ ندا اور میرا پڑیا بھی چھوڑے تین پہ آخر میں خدا کا شریک بنا گئی کہ جی اللہ تعالی کا رسول آخے خبردار مت گل کر آئندہ ہی کو جا کیا کرو جی میں اللہ کل دی مرضی ہوئے اللہ دے نال ہو کوئی مائی دلال نہیں جی دی مرضی چل سکے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے
اللہ کے رسول ذرہ ہی برداشت نہیں کیتا جتھے بے ادبی خدا دی اندازہ لگاؤ نبوت تو پہلے مکے والے دعوت کی تھی محمد الرسول اللہ نے مقام بلدہ بیت اللہ دے نال مکے دے اتنے بڑے بڑے بکیکن قریشی آن بڑے بڑے گمتوت قریشی پتہ سمجھو جو سارے قریشی ہیٹ پہ کریں گے نہیں تو تو ہے پانچ کلیاں گھوڑے نہیں انہیں قریشی کی گل پہ کریں گے بڑے بڑے بکیکن انہیں آیا کیا یار محمد جڑا ہے سونا ہی دنیا تو وکھرا ہے کہ سچا ہی دنیا تو وکھرا ہے اجر رسالت نہیں ملی نبوت نہیں ملی یہ صدق بھی ہے امانت بھی ہے لطافت بھی ہے بلیندا ہے تو انج مرو منڈا پھول بیٹھا منہ چکے رہتا ہے یہ دعوت کرا ہے کچھ گلا سنسا ہے کچھ سنئی سا ہے انج نہیں کام بنتا دعوت انہیں کی نبی کریم فرمایا اوسان گئے بھائی قوم کی طرف دعوت ہے جلنے گئے نا سارے قریشی اٹھے کھڑے یا اٹھے نبی کرے فرمایا جے لالا کام نہ کرو بہنا ادب سکھایا کہ یہ چیز ادب داخل نہیں جو آخر آ گئے کھڑے ہو جاؤ جی کھڑے ہو جاؤ جی وہ آ گئے جٹ شودے ویسے بھائی آتے گئے آتے انہیں آون منجو نے کون کھلا کرے گا اکھی دور سٹی کھلا شودے بڑھڑے تگیچی کر کے وہ کتنے آئے وہ کیا تھے تاری آنکھ نہیں ویکھا رہی وہ بڑھڑ جو سمجھ رہا تو کیا تھا ابو جال بھی آنکھ نہ بھی میری بھیڑی ابو جال تو نیت نہیں تھی رکھے ہے کہ تو آنا بے تیری آنکھ نہیں دیکھا تو دس تینوں نظر آئیے کا شاید کہ میری آنکھ کی طرح کمزور ہے ان آئے کھلے ہے صحیح اللہ کے نبی نے ادب سکھایا خبردار کسی بھی آمد اتنے اٹھی ہونے کی ضرورت نہیں اچھا خیر باہر گئے کیوں نہ کیتا تانبے دا ہاتھ ٹرے بھرے ہویا گوشت کے لفڑ پکے ہوئے سجی بڑی ہوئی وہ انہاں اگوں پیش کیتے مطلب انہوں نے یہ ہاں بھائی سارا تو محمد رسول اللہ نہیں کھاونا سارا تو نہیں کھا سکتا محمد پاک البتہ یہ جو کچھ نہ کچھ مطلب ہے جو تبرک کرے سن باقی دا بچیا کھچیا اسا کھا لے سکتا یہ تبرک والا سلسلہ جڑا ہے یہ بھی انہاں مشرکین چو آتا ہے خیر بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دے جی لکھیتوں نے اللہ کے پیغمبر ان کر کے اپنے ہاتھ نال دکھیا کہ فرمایا انی لا آکل مما تذبحون بخاری وچ انی لا آکل مما تذبحون علی آلہتکم عمر کا سکے ضرور آئے رشتہ دار ضرور آئے چاچے پتریر ضرور آئے پتریرو پتریر ضرور آئے پر تسا مشرک ہو میں مشرک دی کٹھی کھاونی نہیں تیرے بلے اندازہ تو یہ چنگا بھلا پیغمبر اسلام دی سنت دیکھ کے تری تری کھرچیاں جتنا کھانا ہے تو زندہ نکار ہی نہیں کہا تو بس خدا اللہ دا پیغمبر لا آکل مما تسا چونکہ مشرک دی کٹھی کھاون کے میں محمد دا مزاج کوئی نہیں زید بن عمر بن نفیل کول بیٹھا عرب دا نواب
اس دن اتفاقی ہو گیا اور ٹرے جڑا ہے اس اگا ہاتھ نال ٹکیا قریشیاں دے چولے چ گیا وہ آخر لگا یار میں بھی عالم تو کوئی نہیں میں بھی ہاں تب علم دیا مگر یہ جڑا تے عقیدت کے عقیدت کے مطابق ذبح کریں دے ہو خدا بھی قسم میں بھی کھانا پسند نہیں کریں دا کیوں بکری نو پیدا کیتا اللہ کریم نے گاہ بنایا اللہ کریم نے پانی وسایا اللہ کریم نے انہوں کٹ کے کھوایا تو تہنا اللہ کریم نے تمہیں سکھایا ہے بکری اللہ دیے تے دے خیر دینا تو یہ تے موزیاں دی کٹھی میں کھانا کوئی نہیں کہ خوہ جٹھا پیا تھا جڑا مرکزی جمعیت اشاعت التوحید و سنت علامہ سعید خان صاحب ملتانی گل بتا ٹھیک ہے بھائی یہ کام مرکزی ہے تو بغیر دوے کرے یہ انشاءاللہ دعوت دوے جڑے آتے نا گوشت ویکھے نا تو پہنچو یار پکا تا ڈاٹا ہوں تھوڑا جا کھان نا بہت توبہ کرے تا یہ اللہ نال پھر دیتا کھیل دے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دا ادب جو کوئی نہیں دل لچ ورنہ 14 دیہڑے بھکھا تو بھر ونجیا کدے مشرک بھی کٹھی کھاوے یہ وجہ تعویل نہ کرے دا حرام خور یہ بھی اہل کتاب پیو لگتے لکھے لگتے اہل کتاب پتہ ہی کو نہیں جاہل زمانے دے کہ اہل کتاب تو ہاتھ ہی اس نے جڑا مرتد ہو قرآن پاک صاف فتوا لایا ہے جڑے اہل کتاب سدی دن وہ مرتد دن تے جنوں تیری تو تیری سدیاں کھاونی وہ اہل کتاب نہیں اوتل کتاب ہے کون بلے 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 واہ اللہ دے پیغمبر اللہ دا ادب کیتا ہے اللہ دی شریعت نال اللہ دے دین نال جڑے شرک کر دیں میرے خیرت ہے کہ میں اسے شرک دتے بھاوے وہ 50 دن تکبیر پڑھی کھلوے میں وہ کٹھی کدے کھاوے کھولے سودا ہے کہ نہیں ایک بندہ لگایا اسا کیا یا رسول اللہ اے اوٹڑی میں تانوں دتی کہ کیتا اے ڈاچی بڑی نسل دی مارا ٹر دی کوہاڑ بڑا سونا ہے نسل پچھوں دی چنگی نبی علیہ السلام فرمایا اسلام توحید منے نہ کہ نہیں اسلام قبول کیتا ہی کہ نہیں اس کیا کیتا تو کو نہیں پر مینوں یہ محبت ہے تیری شکل ویکھ کے میں ڈاچی دیندا پیا نبی کریم فرمایا انی نہیت ان ذبح المشرکین اللہ مینوں پہلے جڑے منع کر دیتا ہے کہ مشرکاں دی جگ دے اوتے تھوک بھی نہ سٹے کر یہ تو جگ بنا کے میں دینا پیا اوٹڑی اللہ منع کر دیتا میں مشرک دے تو کوئی چیز نہیں کھاونی لائے تھے کئی سمجھ آتی پئی انڈیا دے لگے کو صوفی اجر جان نہیں چھڑے دا میں تیری اجے کھبے نہ وے آج مشکی کے اٹھی سائیں توجہ کا اللہ دے پاک رسول جاندے غزوہ بدر تے جا رہے ہیں یہ حدیث جڑی میں پڑھی ہے یہ ابو داؤد وچ نے تے جڑی ہن پڑھدا پیا ہے مسلم شریف وچ نے پہلی جڑی پڑھی ہو مسلم صدی والی ہو بخاری شریف وچ نے اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں فوجی بھی رہندے پے تاں جو پیچھے ایک فوجی ڈٹھا ہے یا رسول اللہ جڑا سارے عرب دے وچوں زیادہ اچا بہادر آندا پیا کانا اشجال عرب سارے عرب وچوں زیادہ اچے درجے اللہ بہادر مشہور تے تلواراں دوے ہاتھ وچ لے کے آندا پیا ہے اللہ دے رسول پاک جی یہ خیال کرنا چاہیے ہے بھی مشرک بڑا تے بہادر بھی بڑا ہے کیوں پیا آندا مسلماناں دے پیچھے نبی کریم فرمایا تساں چلو میں آپ کلا کھلونا ہے سارا کو پیر ہوتا کیا میں حجرے چ وڑن دیو مورے تو پوچھا ہے میں نے ایک بار وجڑ دی پھر آلے تو کوئی گل نہ کر اللہ دے رسول آتا ہے میرے نوکر تے خادم اگوں چلن تے میں سارے تو پیچھے چلنا ہے
کیوں یا رسول اللہ؟ آخر مت کوئی دشمن حملہ چا کرے، حملہ پہلا چلے سا تو میں آپ محمد چلے سا، میرا کوئی خادم امتی زخمی نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، نبی کریم کھلو گئے، آ گیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کدے آیا ہے، انہیں کدے کیتا ہے کہ وہ کمب گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے جلال نو برداشت نہیں کر سکیا، اگو یہی کر کے آتا ہے جی میں آدھا پیا لے آتبا کا، میں تھوڑے پیچھے آدھا پیا اج میں بھیڑنا ہے انہاں مشرکاں دے نال تے تیری تھڑ وچ بھیڑنا ہے یا رسول اللہ۔ نبی کریم فرمایا اسلام تا، اسلام قبول کیتا ہی؟ کہ میں ہاں تھا انہاں دی پارٹی دا، پر مینوں تیرے حق وچ محبت ہے، میں اس محبت دی بنا تے تیرے نال پیا نہ تیرا تعاون کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا لا استعین بمشرک، اور میں مشرک دی امداد کدے منگ نہیں سکتا، مینوں تعاون دی ضرورت کائے نہیں مشرک نال۔ ہٹ ون پیچھا چنگا کم نہیں، پیچھے ہٹیا نبی کریم ٹر پے، وقت اتو بلا کے وقت آ گیا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہندی ہے وقت آخر لگا جناب میں تھوڑے پیچھے ہاں۔ نبی کریم فرمایا اسلام کھلنا ہے؟ کہ نہیں جی کوئی نہ کوئی نہ۔ نبی کریم فرمایا یہ اسلام کوئی نہیں کہنا ہے تو لگا ون لا استعین بمشرک، میں مشرک دے نال کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ تری باری آیا نبی کریم فرمایا اسلام لے آئے کہ اسلمت للہ، میں اسلام لے آیا جیڑا مذہب تیرا ہے محمد میں غریب دیو ہوں تو اللہ دے نام میرے نال لئی ون۔ ہوں نبی کریم فرمایا کہ انجی گل ہے تو ہوں تو اگوں ٹر تے میں تیرے پیچھے نال چلا۔ سودا پک گیا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا۔ اللہ فرماندا ہے تو میری بے ادبی کرن والے نو متھے نہ لاویں، اللہ پاک فرماندا میں تیری بے ادبی کرن والے نو متھے نہیں لاونا۔ اس وقت اللہ نے مت زور دے کے آخیا ہے میرا ادب سکھاون والا ہے تو محمد پاک ہے، اور محمد کا ادب سکھاون والا ہے تو قرآن پاک ہے۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے قرآن پاک دا ادب بھی سن لے، توجہ ہے، قرآن دا ادب بھی سن لے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے دور کرنا ہے، قرآن پاک دسنا ہے، نبی کریم تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ توجہ ہے، قرآن پاک آ گیا جبریل علیہ السلام، ابو پڑھ گئے تے نال نال محمد رسول اللہ نے پڑھ رہے۔ اس واسطے جو مینوں بول نہ جائے، نال نال جو پڑھساں وہ جبریل بھی پڑھتا جائے تو نال نال میں بھی پڑھتا جاؤں۔ لا تاجل بالقرآن، اے میرا پاک پیغمبر قرآن دے واسطے جلدی نہ پیا کرے۔ کہ اللہ کریم کہ جڑے ویلے میرا کاری جبریل پڑھتا پیا ہوئے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان نو حرکت نہ دتی کر۔ توجہ ہے، قرآن دا ادب اس واسطے کہ ایک پڑھے تے دوسرا سنے، دو پڑھے لگ ونجن تے مطلب ہے قرآن کی بے ادبی ہوندی ہے۔ دو قرآن کا نہیں، قرآن ایک کے جیڑا ایک ہوئے جتھے اتھے ایک پڑھے تے دوسرا سنے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، قرآن پاک کی بے ادبی یہ ہو گئی تو میں خدا برداشت نہیں کرنا۔ کیوں؟ قرآن تیرا ادب بھی سکھاندا ہے تے میرا ادب بھی سکھا رہے۔ یا اللہ میں تے تائی پڑھتا ہوں، ادو جبریل پڑھتا تے نال نال میں بھی پڑھتا ہوں، وہ اس واسطے جو میں آتا ہوں کہ تاکہ میرے ہاں باندھا بنے۔ اللہ فرماتا نہیں جی میرا پیغمبر انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ اے میرے پاک پیغمبر مینوں
اپنے تقدس جلال جبروت کی قسم ہے چپ کر کے سننا تیرا کام ہے کہ پورے قرآن نو تیرے دل کی تختی تے لکھ دینا میں اللہ دا کام ایک پڑھے نہ پیا نال ان تو قرآن دا ادب نہ رسی یہ پیچھو کی وجہ تھا جہاں سورت فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز پورا شاہ جہان لی جتنا ادب اللہ نے قرآن دا خود سکھایا ہے کہہ کیا پتا جبریل آیا کہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے ادب قرآن پاک کی پڑھائی دیں لے توڑنا پیا پڑھے پڑھنا تو پڑھنا رہ گیا تو اپنی زبان نو حرکت بھی نہ پیا دے کہ جلے محمد پاک کا نمبر آیا ہے امت محمد وجنے ذاکر القرآن او لوگو کہ میرا کاری محمد پیا پڑھتا ہوئے ہستا میں لہمان سے تو زبان نو حرکت نہ پہ دیا ہے تاکہ قرآن نال مقابلہ نہ ہو بنے میں تو قرآن کا جب اتنا محفوظ سکھایا ہے کہ محمد نو ہی نال نہیں پڑھن دیتا تسا کیویں پڑھ سکتے ہو کئی سمجھ آتی پئی نہیں وہ کئی سمجھ آتی پئی بے شک ٹاپ کے چلا کے دے طاقت ہے تو بے شک میدان نکل کے گل کرے ہاں ہاں جی اللہ کے ادب کے خلاف نہیں کیتا جا سکتا محمد پاک دے ادب کے خلاف نہیں کیتا جا سکتا ان قرآن دے ادب کے خلاف بھی کوئی گنجائش نہیں کر رہی ساری دنیا وسطی ادب کے سر پہ ہے قوم جگہ تباہ ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جگہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بے ادبی شروع ہو جائے اکثر نفری جڑی پیغمبر کریم دی ادب کے خلاف چلے اللہ پاک کا قانون ہے اس قوم کو آپس توڑ پھوڑ کر کے کافی برباد کر دیتا ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ کا ادب سنت کا ادب مقام کا ادب شوکت کا ادب رفعت کا ادب مرتبہ کا ادب پرندی کا ادب صلاحت کا ادب ملاحت کا ادب صورت کا ادب کردار کا ادب جب تک قوم میں داخل ہوئے اس وقت تک کوئی انسان کہلاون کا حقدار بھی نہیں ہوتا اس وقت جی حیوان نو قتل کر دیں گے اس کا لٹ والا معاملہ ہوتا ہے ایسی قوم بھی جلدی تباہ ہوتی ہے اللہ پاک تو سانو سارے ادب پیغمبر کے جام جم ہونے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ